फैज हमीद साहब वो हाउस अरेस्ट हैं। मैंने जो कुछ किया है वो उस वक्त के आर्मी चीफ की मर्जी से किया है कि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिनकी आर्मी चीफ ने अप्रूवल नहीं दी हुई थी और वो सिर्फ इमरान खान के कहने पे करते थे। जनरल फैज को बचाने के लिए बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं। फैज के खिलाफ कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम इसहाक डार के साथ खड़े हैं। एस्टैब्लिशमेंट और इसहाक डार के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। आसिम मुनीर साहब का कहना, इमरान खान ने मिलने की ख्वाहिश की, मैंने इनकार कर दिया। अगर मैं अदालत में आया तो ऊपर से स्नाइपर ऐसे मुझे गोली मारेगा, मैं उड़ जाऊंगा। तो आप जब रैली निकालेंगे तो उसमें स्नाइपर आपको गोली नहीं मारेगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। तहरीक इंसाफ ने अब एक नई तहरीक का आगाज किया है, अदलिया बचाओ और मुल्क बचाओ मुहिम का। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सोबिया? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा दिया है और तस्दीक भी की है कि साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। तो आपके पास इसके हवाले से अंदर की क्या बातें हैं? देखें, ये तहकीकात जो है कोई सिविल गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, राना सनाउल्लाह या डिफेंस मिनिस्ट्री या वजीर आजम तो कर नहीं रहा, ये तो जीएचक्यू में हो रही हैं। और इस हवाले से जो जनरल फैज हमीद के बहुत करीबी कर्नल लियाकत को इस मुल्क से बाहर जाने से रोका भी गया, और उनके जो लोग खास जिनको वो इस्तेमाल करते थे अपने ऑपरेशंस में, उन सब के को भी काफ़ी तफ्तीश की जा रही है कि क्या क्या है। और ये एक वसी पैमाने की जो तहकीकात हैं जो जीएचक्यू में इस वक्त हो रही हैं। अभी उनका आउटकम क्या होगा ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन फैज हमीद साहब के हवाले से पिछले दिनों खबरें आई कि वो हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वलीमे की तकरीब में जानबूझकर जाकर अपनी अपीयरेंस दी ताकि वो लोगों को बता सकें कि वो हाउस अरेस्ट नहीं है। अब भी वो मुख्तलिफ एंकर्स को अपने हवाले से जो खबरें हैं उनकी तरदीद के मैसेज करते हैं कि देखें, मैंने जो कुछ किया है वो उस वक्त के आर्मी चीफ की मर्जी से किया है। उनका मौक़िफ़ है कि मैं तो डिसिप्लिन का पाबंद था, जब नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ, मैं मेजर जनरल था, तो मैंने जो किया है वो आर्मी चीफ की और फौज के डिसिप्लिन में किया है। मैं अकेला उसका कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? और काफी हद तक जनरल फैज की ये बात ठीक भी हो सकती है कि फौज में एक डिसिप्लिन है, और अगर जनरल फैज ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिनकी आर्मी चीफ ने अप्रूवल नहीं दी हुई थी और वो सिर्फ इमरान खान के कहने पे करते थे। तहकीकात भी यही हो रही हैं कि उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनकी मंजूरी आर्मी चीफ की तरफ से नहीं थी, और उन्होंने वो काम इमरान खान के इशारे पे किए हैं। लिहाजा इमरान खान साहब तो साबिक आर्मी चीफ जो थे हमारे कमर जावेद बाजवा साहब, उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर चुके हैं। जी बिल्कुल, उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन असल में तो जनरल फैज को बचाने के लिए बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि जनरल फैज पे, अगर जनरल फैज की तहकीकात में ये साबित हो जाता है कि जनरल फैज ने आर्मी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान के इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए काम किया है, और ये उनके तहकीकात में ये साबित हो जाता है कि उन्होंने कुछ लोगों को सिर्फ इस काम के लिए रखा जो कि वो सिर्फ इमरान खान के इक़्तिदार के लिए काम करें, और इमरान खान के वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद भी अगर जनरल फैज एक सेल चलाते रहे जो जिसका काम इमरान खान की मदद करना था, तो फिर इसके बड़े सख्त नताइज होंगे। क्योंकि ये कोई मुस्लिम लीग नून या फैज की लड़ाई नहीं है। लोग ये ना समझें कि ये कोई मरियम नवाज की जीत हो जाएगी कि फैज के खिलाफ कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ये फौज के डिसिप्लिन का मामला है। क्या कोई डीजी आईएसआई, डीजी आर्मी चीफ की हिदायत के बरक्स कुछ कर सकता है? अगर जनरल फैज ने ऐसा कुछ किया है तो उन्होंने फौज का डिसिप्लिन तोड़ा है। क्या कोई डीजी आईएसआई की पोस्ट से हटने के बाद कोई नेटवर्क चला सकता है जिसका वो मजाज ना हो? ये भी उन्होंने फौज के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। क्या वो कोई अपना प्राइवेट सेल रन कर सकते हैं इंटेलिजेंस का
جس کی فوج کے ڈسپلن میں گنجائش نہ ہو، تو انہوں نے فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ جنرل فیض کا یہ موقف کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ آرمی چیف کی مرضی سے کیا ہے، باجوہ صاحب کی مرضی سے کیا ہے، جو کام انہوں نے باجوہ صاحب کی مرضی سے کیے ہیں اس پر ان سے سوال نہیں ہو سکتا۔ سوال ان کاموں کا ہوگا جو انہوں نے آرمی چیف کی مرضی سے نہیں کیے ہیں اور عمران خان کی مرضی سے کیے ہیں، وہاں انہوں نے فوج کے ڈسپلن کو توڑا ہے اور اسی کے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اچھا، موجودہ آرمی چیف صاحب جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے کاروباری حضرات کے ساتھ، تو اس پہ فواد چودھری صاحب نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں کہ آرمی چیف کا کیا کام ہے کاروباری حضرات کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لینا، ان سے میٹنگ کرنا، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا جب فواد چودھری صاحب کی حکومت تھی عمران خان کی، تو جنرل باجوہ تو ہر مہینے کاروباری لوگوں کو ملتے تھے، اور اس بار تو جنرل عاصم منیر نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ جنرل باجوہ نے تو متعدد میٹنگز کی جن میں عمران خان حکومت کا کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر کاروباری لوگ جو ہیں وہ عمران خان حکومت کی شکایتیں جنرل باجوہ کو لگایا کرتے تھے، اور وہ مزے سے بیٹھ کے سنا کرتے تھے، اور ان میں جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کچھ کہہ سکیں۔ آج تو بیان دے رہے ہیں، یہ بھی ہے کہ کچھ سیاسی جو اجلاس ہوتے تھے اس میں بھی آرمی چیف صاحب بیٹھتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروباری لوگوں کو جنرل عاصم منیر ملے ہیں، یہ دراصل اسحاق ڈار کے خلاف جو مہم چل رہی تھی کہ اسحاق ڈار سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے، اسحاق ڈار کے سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار کی چھٹی کرانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، فوج نے کہا ہے کہ اب اسحاق ڈار کو واپس بھیج دیں، تو یہ جو ایک بہت بڑی مہم چل رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف، ان کی پالیسیوں کے خلاف، میرے خیال میں عاصم منیر صاحب نے اس ساری مہم کو نگیٹ کیا ہے۔ جب عاصم منیر صاحب نے اسحاق ڈار کو اپنے ساتھ بٹھا کر کاروباری افراد سے ملاقات کی ہے، تو دراصل جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم اسحاق ڈار کے ساتھ کھڑے ہیں، اسحاق ڈار کو ہمارا اعتماد حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ اور اسحاق ڈار کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں اسحاق ڈار کی پالیسیوں پر اعتماد ہے، آپ کو اور مجھے اعتماد ہو یا نہ ہو، لیکن جنرل عاصم منیر نے اسحاق ڈار کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالا ہے، لہذا جو یہ ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، ان سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے، بار بار انہیں بھی سوال ہوتا تھا کہ آپ مستعفی ہو رہے ہیں، میرے خیال میں یہ میٹنگ کروائی اسی لیے گئی ہے تاکہ ملک کے کاروباری حلقوں کو اور تمام لوگوں کو یہ میسج دے دیا جائے کہ اسحاق ڈار کہیں نہیں جا رہا اور اسحاق ڈار اپنی جگہ موجود ہے، اور وہاں اسحاق ڈار سے 40 منٹ کی پریزنٹیشن کرانا، پھر سوال جواب، پھر ڈار صاحب سوالوں کے جواب دیے، عاصم منیر صاحب کا کہنا کہ مجھ سے عمران خان نے ملنے کی خواہش کی، میں نے انکار کر دیا، اور پھر یہ کہنا کہ جی برے دن ختم ہو گئے ہیں، آگے اچھے دن آئیں گے، تو یہ سب اسحاق ڈار صاحب کا بیل آؤٹ پیکج تھا، اور میرے خیال میں جو دوست بار بار کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، وہ اس ملاقات کے بعد اب کوئی اور راگ الاپ لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اسحاق ڈار کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی۔ اچھا، ایک اور آج ریلی سٹارٹ کی ہے عمران خان صاحب نے، پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف نے آزادی تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کی، پھر اس کے بعد لانگ مارچ، اب جو ہے عدلیہ بحالی تحریک، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عدلیہ بحالی تحریک کا انجام بھی آزادی تحریک کی طرح اور جیل بھرو تحریک کی طرح کا ہی ہوگا؟ آج کٹاپا چڑھا ہے، آج پولیس نے کٹا ٹکا کے پی ٹی آئی والوں کو، لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں کٹ کے حق میں نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ریلیوں کی اجازت ہونی چاہیے، سیاسی جدوجہد کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی عدالتوں کا مذاق نہیں بنا سکتے ریلیوں کے ذریعے۔ دیکھیں، آپ ایک طرف عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ میری جان کو بڑا خطرہ ہے، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، اگر میں عدالت میں پیش ہوا تو کوئی مجھے مار دے گا۔ بھائی، آپ ریلی نکالیں گے تو کوئی آپ کو نہیں مار دے گا، آپ ہزاروں لوگوں کے درمیان میں ریلی نکال کر جائیں گے تو کوئی آپ کو نہیں مار دے گا، کوئی آپ عدالت میں پیش ہوں گے تو آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں عدالت میں آیا تو اوپر سے سنائپر ایسے مجھے گولی مارے گا، میں اڑ جاؤں گا، تو آپ جب ریلی نکالیں گے تو اس میں سنائپر آپ کو گولی نہیں مارے گا، آپ کی گاڑی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو میرے خیال میں آج کے دن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر عمران خان صاحب نے 8 مارچ کی ڈیٹ کا ہی کیوں انتخاب کیا ریلی کے آغاز کے لیے؟
وہ تو ٹھیک ہے کہ آج عورت مارچ تھی, آج نہیں کرنا چاہیے تھا. آج شہر میں خواتین اپنے حقوق کے لیے جلوس نکال رہی ہیں, ایسے میں جو ہے وہ عمران خان کو اپنی سیاسی ریلی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونے پر جان کا خطرہ ہے تو ریلی نکالنے پہ جان کا کیوں نہیں خطرہ ہے؟ اگر وہ عدالت میں پیش ہونے وقت یہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے, تو ریلی نکالتے وقت کیوں نہیں گارنٹی مانگتے کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے؟ میرا مطلب ہے ساری بیماریاں اور سارا جو جان کا خطرہ ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہے, اور سیاسی مہم چلانے کے لیے مکمل آزادی. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک پیغام دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. آپ جا کر پہلے عدالت میں پیش ہوں, پھر اپنی سیاسی جدوجہد بھی کر لیں. لیکن آپ جو ہے سیاسی جدوجہد کے سر پر پاکستان کی عدلیہ کو اپنے پاؤں تلے تو نہیں رون سکتے. آپ عدلیہ کا مذاق نہیں اڑا سکتے. آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں میں نے عدالتوں میں پیش نہیں ہونا, اور دوسری طرف آپ جلسے جلوس کر چلتے رہیں. تو ایک حد تک جہاں ہم یہ کہیں گے کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے, سیاست کی آزادی ہونی چاہیے, جلسے جلوس کی اجازت ہونی چاہیے, انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہونی چاہیے, بڑا ظلم ہے جن لوگوں کو آپ سیاست نہیں کرنے دیتے. وہاں یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ لوگ عدالتوں میں نہیں پیش ہوتے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے ڈرامے کرتے ہیں. عدلیہ بحالی مزمل صاحب, یہ تحریک جو ہے کہیں اس کی تجویز جو ہے وہ پرویز لائی کی جانب سے تو نہیں آئی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا جی, مظاہر علی نقوی صاحب کا کیس بڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. اب جو محمد خان بٹی صاحب نے بھی اقبالی بیان دیا ہے, اس میں بھی مظاہر علی نقوی صاحب کے بیٹوں کو فرنٹ مین کے حوالے سے ذکر ہے, اور پہلے بھی ریفرنس فائل ہو چکے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب انہیں اپنے ساتھ بینچوں میں بٹھانا شروع کر رہے ہیں. تو دوسری طرف مظاہر علی نقوی پہ گھیرا دن بہ دن تنگ ہوتا جا رہا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا. اب تو ان کے خلاف ایک اعترافی بیان بھی آ گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ جو عمران خان کی عدلیہ بچاؤ ریلی نہیں تھی, یہ مظاہر علی نقوی بچاؤ ریلی تھی. وہ یہ مظاہر علی نقوی کو بچانے کے لیے جو ریلی نکال رہے تھے یہ, تو وہ نہیں نکالنے دی گئی. یہ ٹرک بچاؤ ریلی ہے. یہ جو ٹرک کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ٹرک پہنچ گیا ہے, یہ ٹرک بچاؤ ریلی ہے. یہ مظاہر علی نقوی بچاؤ ریلی ہے. یہ بینچ فکسنگ بچاؤ ریلی ہے. آپ یہ سمجھیں تو یہ جو ہے نا جوڈیشل ایکٹیویزم بچاؤ ریلی ہے, اور یہ سو موٹو بچاؤ ریلی ہے. اس کا عدلیہ بچاؤ ریلی سے نہیں تعلق ہے. تو یہ سارا اس قسم کی ریلی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو لوگ قانون کو مذاق سمجھ رہے ہیں, پھر قانون حرکت میں آئے گا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اچھا, ایک آخری سوال مزمل صاحب, گیلپ سروے آیا ہے ایک, اس میں جو ہے عمران خان صاحب کی پاپولرٹی جو ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان, ان کی پاپولرٹی جو ہے وہ سر فہرست ہے, اور دوسرے نمبر پہ نواز شریف ہے. یہ بتائیں کہ اس اگر پاپولرٹی کی تناسب کو دیکھا جائے تو اس کے بعد جو آنے والے انتخابات ہیں اگر ڈھلے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نتائج جو ہے وہ پی ڈی ایم, نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے فیور میں ہوتے ہوئے تو نہیں نظر آ رہے. دیکھیں, میں کوئی متنازع نہیں کرنا چاہتا سروے کو, لیکن مجھے اس سروے میں ایک دھاندلی نظر آئی ہے. دیکھیں, آپ نے 3 سیاسی جماعتوں کا کمپیریزن کرنا ہے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور نون لیگ کا. یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں سے صرف عمران خان کی پاپولیرٹی لیتے ہیں, اور نون میں سے مریم, نواز اور شہباز تینوں کی لیتے ہیں. لوگ 36% نواز کے پاس ہے, 34% شہباز کے پاس ہے, 34% مریم کے پاس ہے. تو پھر یہ تو عمران سے بڑھ گیا. پیپلز پارٹی میں بھی آپ آصف زرداری اور بلاول دونوں کی پاپولیرٹی لیتے ہیں, 34 اور 24%, اور پی ٹی آئی میں سے صرف عمران خان کی لیتے ہیں. کیوں؟ آپ پی ٹی آئی میں سے بھی 3 نام لیتے, آپ لکھتے کہ چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی پاپولیرٹی لے لیتے, 3 ساری سیاسی جماعتوں میں سے لے لیتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن اگر آپ صرف ایک طرف سے اکیلے عمران خان کو لیں گے اور دوسری پارٹیوں میں سے 3 لوگ لے کر ان کا پول جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کو ایماندارانہ سروے تو نہیں کہا جائے گا. آپ پارٹیوں کی پاپولیرٹی پہ سروے کریں, لوگوں سے پوچھیں وہ نون کے حق میں ہے, پی ٹی آئی کے حق میں ہے, پیپل پارٹی کے حق میں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کو 7 پرسنالٹیز دی, اور اب نون کے ووٹر کے بعد 3 چوائسز آ گئیں کہ وہ نواز شریف کو چوز کرے, شہباز کو کرے یا مریم کو کرے. ہے وہ نون کا ہی ووٹر, کسی نے نواز شریف کو چوز کر لیا, کسی نے شہباز شریف کو چوز کر لیا, کسی نے مریم کو چوز کر لیا. ایک آدمی نے سروے میں ایک ہی ووٹ ڈالا ہے نا.
किसी एक बंदे को, तो फिर नून के वोटर का तो स्प्लिट हुआ 3 में। इसी तरह पीपल पार्टी का वोटर भी सर्वे के अंदर स्प्लिट हुआ कि किसी ने जरदारी साहब को डाला, किसी ने बिलावल को डाला, तो उनके वोटर ने भी, किसी ने तो उनका वोटर भी स्प्लिट हो गया। आपने पीटीआई का वोटर जो है वो कंसोलिडेट 61% पे दिखा दिया, क्योंकि आपने पीटीआई में से दूसरा तीसरा नाम नहीं लिया। आप ले लेते चौधरी परवेज लाई को के सदर बना रहे हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग भी ले लेते। आप शाह महमूद की सीनियर नायब सदर वाइस चेयरमैन की ले लेते। आप असद उमर की सेक्रेटरी जनरल की ले लेते। फिर पीटीआई के वोटर के बाद भी 3 चॉइसेस आ जाती ना, तो फिर हम कहते जी बड़ा ईमानदाराना सर्वे है। लेकिन ये सर्वे जो है ये किसी एक खास सियासी जमात को अगर बहुत ज्यादा मकबूल जाहिर करने के लिए ऐसे सर्वे किए जाएंगे, तो ये इससे आप आम लोगों की राय तो बन सकते हैं, लेकिन हमें तो इस ऐसे सर्वे की समझ है कि ये सर्वे कैसे हुआ है और इसका सैंपल कितना गलत है और इसके क्वेश्चनर कितना गलत है, कि आपने जान के 2 पार्टियों में डिवाइड पैदा की है ताकि इमरान खान को एक सिंगल हैंडेडली बड़ा दिखाया जा सके। इसलिए मैं इस सर्वे लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ इस सर्वे के हवाले से। इस सर्वे में 52% लोगों ने कहा है कि मुल्क में एक नई सियासी जमात की जरूरत है। इस मुल्क में जो 50% लोग हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया के हक में 61% ने राय दी है ना, उनमें से 50% ने कहा है कि नई सियासी जमात बननी चाहिए जिसकी ईमानदाराना क़यादत होनी चाहिए। इसका मतलब जिन्होंने इमरान खान को इस सर्वे में वोट भी दिया है वो नई क़यादत की तलाश में है और अपना वोट बैंक कहीं और शिफ्ट करने की तलाश में है। तो ये सर्वे दरअसल इमरान खान के लिए भी खतरे की घंटियां बजा रहा है। बाकी लोग तालियां बजाना चाहते हैं तो जरूर बजाएं, लेकिन तस्वीर का एक रुख ये भी। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब का ये कहना था कि इस गैलप सर्वे में धांधली जो है वो नजर आ रही है, और खास तौर पे जो 52% लोगों ने, तकरीबन 50 से 52% लोगों ने जो नई सियासी जमात की जरूरत के हवाले से राय दी है उस पर कोई बात नहीं की जा रही, और इससे एक नया एतराज उठता है कि जो पॉपुलैरिटी के हवाले से कहा जा रहा है कि सरफहरिस्त है इमरान खान की, उस पे भी एक सवालिया निशान बनता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।